بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. I'm Rashid Mahmood, one of the expert from Careers Institute of IELTS and Consultancy. اور آج میں اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی ہٹ کے ٹاپک لے کے آیا ہوں. بہت ساری ای میلز، بہت ساری کالز اور بہت سارے لوگوں سے میٹنگز ہوتی ہیں جن میں جو پراپر کویسچن اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک انسیٹسفائیڈ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ پاکستان کی ہے، چاہے وہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اس سائڈ کی ہے، لیکن اگر میں ٹارگٹلی بات کروں پاکستانی بزنس کمیونٹی کی، تو یہ کویسچن مجھ سے بے تحاشا پوچھا جاتا ہے کہ کیا بزنس مین کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹی ہے جس سے، اب ہمارے میں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، سنس جو پراپرٹی مطلب اس میں رائز آیا ہے، اس میں جو کروڑوں روپے کی بات ہے وہ بڑی عام سی بات ہو گئی ہے. خیر، تو وہ ہمیشہ کویسچن کیا جاتا ہے بزنس مین کی طرف سے کہ ہمارے لیے کیا اپرچونٹی ہے. مطلب ایک بزنس مین ہے، ہی ہیز اے منی بٹ ہی ہیز نو اسکلس. جتنے کی اسکلز وہ پاکستان میں رکھتے ہیں اس سے وہ بزنس رن کر رہے ہیں، بٹ اس رننگ کے باوجود وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. سیٹسفائیڈ کیوں نہیں ہیں؟ آپ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن دیکھ لیں، آپ پاکستان کی اکنامیکل سچویشن دیکھ لیں. اب بہت سارے ویزاز ہیں، ان کے ریفیوزل میں اس بات کا ذکر ہوتا ہے کہ چونکہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن انسٹیبل ہے تو ہمیں شک ہے کہ آپ وہاں پر جا کر اسائلم اپلائی کر دیں گے. پراپر لکھا ہوا آتا ہے کہ چونکہ پاکستان کی اکنامیکل سچویشن اتنی بہتر نہیں ہے، یا کمپیریٹیولی جس ملک سے بھی ریفیوزل آتا ہے اس کے ایکول نہیں ہے، تو ویزا آفیسر کو آپ کی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس پہ بلیو ہی نہیں ہوتا کہ آر یو اے جینون اور ناٹ اے جینون. کہ چونکہ اکنامکس آپ کی اسٹیبلٹی، اس کی مطلب اکنامکس کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو آپ ہو سکتا ہے الٹیمیٹلی انڈر دا ٹیبل آپ چاہ یہ رہے ہوں کہ وہاں پہ آپ نے اپنی کوئی فائنانشیل پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے جانا ہو. تو یہ بہت سارے قدغن ہیں جو پاکستان کی اس انسٹیبلٹی کو لے کے ویزاز پہ بھی لگ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے شرمندگی تو ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن ہر پانچواں بزنس مین انوائڈ ہے پاکستان کو لے کے. مطلب میں پچھلے اگر 1 سال کی بات کروں اور میں اگر اسٹیٹسٹکس کی بات کروں تو ہنڈریڈز آف پیپل ہیں جنہوں نے پاکستان سے صرف دبئی موو کیا، اور موو بھی ان میں سے بہت ساری ایک تعداد ہے جس نے گولڈن ویزے پہ موو کیا. اب میں بھی جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھی اپنی ٹائپ کا ایک گولڈن ویزا ہے، لیکن وہ دبئی سے سستا ہونے کے باوجود اس پہ جو آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں، جو آپ کے لیے گیٹ ویز اوپن ہوتے ہیں، دبئی کا گولڈن ویزا اس کے مقابلے میں اشیر بھی نہیں ہے. جی بالکل، میری یہاں پہ مراد ہے ہنگری کا گولڈن ویزا. 1 جولائی 2024 کو ہنگری نے اپنا گولڈن ویزا آن لائن کر دیا ہے، جس میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو آپ کو ملیں گی. اب سوال اٹھے گا کہ گولڈن ویزا ہے کیا؟ مطلب گورنمنٹ آف ہنگری نے ایک آئی وڈ سے اٹریکشن پیدا کی ہے انویسٹرز کے لیے. دیکھیں، کسی بھی ملک کے لیے
جو اس کی بیک بون ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا انویسٹر، وہ لوگ جو ٹیکس پیئنگ کیپیسٹی میں آتے ہیں، جو ٹیکس پیئرز کے رول میں آتے ہیں. تو ہر ملک یہ چاہ رہا ہے، جو جس طرح مطلب میں اگر مہنگائی کی بات کروں تو وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، آل اوور دا ورلڈ ہے. اور اس سے نمٹنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لے کے آیا جائے. تو یہ ویزا اس کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے پاس 250,000 یوروز ہیں، 2,50,000 یوروز ہیں، وہ ہنگری میں گولڈن ویزا لینے کا ایلیجیبل ہے. اب اس میں ایلیجیبلٹی کی بھی دو شرائط ہیں، وہ میں آگے چل پہ اس پہ بات کروں گا. اب بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ اب صرف بزنس مینوں کے لیے ہی کیوں ویڈیو بنا رہے ہیں. تو یہ میری ویڈیو صرف بزنس پرسنس کے لیے نہیں ہے. اس میں آپ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ میں ایک بجٹ کے اندر رہ کے ایک اچھی ایجوکیشن لینا چاہوں گا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو ہنگری کو ڈیفینیٹلی ٹچ کرنا چاہیے. بہت اچھی اسٹڈی ہے، ویزا ریشو بہت اچھا ہے. پلس اگر آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا بھی نہیں ہے، آپ وہاں پہ موجود ہیں اور اٹس ٹائم ٹو موو اپ، آپ ورک پرمٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا ورک پرمٹ بھی بالکل ادر کنٹریز کی طرح ہے، اور آئی ووڈ سے دا موسٹ کنٹریز کی طرح کہ آپ کے پاس آپ کا امپلائر موجود ہونا چاہیے. تو اس میں کریئرز کے پلیٹ فارم پہ ہم آپ کی یہ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی بھی امپلائر موجود نہیں ہے تو ہم آپ کو امپلائر پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو وہ ساری سروسز دے سکتے ہیں جو کسی بھی ایک شخص کو ورک پرمٹ حاصل کرنے کے لیے چاہیے. تو یہ تو تھا ورک پرمٹ. ایک کیٹیگری ہے کہ آپ کے پاس نہ تو ورک پرمٹ ہے اور آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی ختم ہو رہا ہے، یا ایون آپ پاکستان سے اسٹریٹ وے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان دونوں نیش کو ٹچ کرنا نہیں چاہ رہے. تو آپ کے پاس ایک بڑی زبردست نیش بچتی ہے، ہنگیرین جاب سیکر ویزا. اس کے لیے تو آپ کو کوئی پراپر جاب بھی نہیں چاہیے، یو جسٹ ہیو ٹو اپلائی، اور آپ کو جو ویزا ہے وہ گورنمنٹ آف ہنگری پرووائڈ کرتی ہے. رائٹ. تو یہ والے بھی ویز ہیں، لیکن چونکہ یہ ویڈیو پرٹیکولرلی ہے ان لوگوں کے لیے جو افورڈنگ ہیں پاکستان سے کسی بھی چیز کو لے کے خفا ہیں. خفا سے مراد یہ کہ جو انسٹیبلٹی ہے، بیسیکلی جو ایگزیکٹ ورڈ ہے وہ یہی ہے، ورنہ اپنے ملک سے خفا کون ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے بہت مسائل ہیں پاکستان میں، الجھنیں بہت بڑھ گئی ہیں اسپیشلی بزنس طبقے کے لیے. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسری انڈسٹری آلموسٹ اسٹرائک کرنے پر تلی ہوئی ہے. لیکن گورنمنٹ بھی کیا کرے؟ آبویسلی جب اب ٹیکسز کے دھارے میں میکسیمم لوگ نہیں آئیں گے تو گورنمنٹ بھی کیسے چلے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ بزنس مین کی سنیں تو بزنس مین بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ بالکل صحیح لگے گا، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی کیلکولیشن جب بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فرض کیا اگر ہم 1 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں تو اب ہمارے ایکسپینسز پلس ود دا نیو ٹیکسز شاید وہ 9 ملین پہ پہنچ گئے ہیں. ارننگ ضرور ہے بٹ جو ایکسپینسز کا لیول ہو گیا ہے کسی بھی انڈسٹری کو اور کسی بھی بزنس کو رن کرنے کے لیے، وہ ایک شاکنگ لیول پہ پہنچ گیا ہے. تو
چونکہ لوگ موو کرنا چاہ رہے ہیں ود دیئر منی موو کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر مجھے ان کے لیے یہ ویڈیو بنانی پڑی. تو ان کے لیے ہنگری کا یہ جو گولڈن ویزا ہے میں ریکمینڈ کروں گا. مطلب شاید مجھ سے کمنٹس میں لوگ پوچھیں کہ جی گولڈن ویزا تو دبئی بھی دے رہا ہے، لیکن دبئی اور ہنگری کے گولڈن ویزا میں ڈفرینس کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اسٹریٹ اوے جو آپ کو ریزیڈنس ملتی ہے وہ 10+10 ایئرس کی ہے. 20 ایئرز آف ریزیڈنس آف شینجن، رائٹ. اور شینجن مینز کہ آپ 30 کنٹریز کے ڈورز اوپن ہیں آپ کے لیے اگر آپ کے پاس ہنگری کی ریزیڈنس اویلیبل ہے، آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، آپ جا سکتے ہیں. اور آلموسٹ 150 کنٹریز ایسے ہیں جو آپ کو آن ارائیول، اگر آپ کے پاس ہنگری کا پرماننٹ ریزیڈنس ہے تو آپ کو آن ارائیول ویزا دیا جاتا ہے. تو دبئی کے گولڈن ویزے پہ آپ کو کوئی بھی ایسی فیسلٹی موجود نہیں ہے. پلس آپ ایکول ہوں گے کسی بھی ہنگیرین نیشنل کے برابر، رائٹ. مطلب آپ کو فری ایجوکیشن ہے، آپ کو آپ کے بچوں کو فری ایجوکیشن ہے، آپ کا میڈیکل الاؤنس ہے. مطلب ہر وہ فیسلٹی جو ایک ہنگیرین اویل کر سکتا ہے آپ بھی اویل کر سکتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یا یہ جو گولڈن ویزا لینے کے لیے پیسے دینے ہیں، یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے 2 طریقہ کار سو فار جو واضح کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ مطلب یہیں پاکستان سے بیٹھ کے صرف انویسٹمنٹ شفٹ کرنا چاہتے ہوں تو آپ ایک انویسٹمنٹ بانڈ کے نام سے ایک بانڈ آتا ہے، آپ کو وہ بائی کرنا ہوگا جو ڈائریکٹ آپ ہنگیرین گورنمنٹ کی جو نامینیٹڈ بینکس ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایکول ٹو دیٹ اماؤنٹ پراپرٹی بائی کریں گے اور پراپرٹی بائی کر کے آپ اس کو شو کر کے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک ریکمنڈیشن دوں گا. بہت سارے ادر ویزاز ہیں جو آپ پرسنلی بھی کر سکتے ہیں، بٹ یہ جو ویزاز ہیں دے آر ویری مچ سینسٹیو. آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی یہ ویزاز ہیں ان کے لیے ٹچ کریں کسی بھی پروفیشنل کو. آپ کریئرز کا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں یا آپ کسی بھی پروفیشنل فرم کا یوز کر سکتے ہیں، اور ضرور یوز کریں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں ہنگیرین لائرز انوالو ہوتے ہیں، اس میں پاکستانی لائرز انوالو ہوتے ہیں. تو پورا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ کو یہ سارا کچھ شو آف کرنا پڑتا ہے، اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ کو ایک لمبے چوڑے رپھڑ میں ڈال سکتی ہے. سو اس بات کا خیال رکھیں. اور میں ایک اور مطلب جو باقی ممالک سے ہٹ کے ہے، مطلب آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے کنٹریز اپنے مطلب یہ کہ ورک پرمٹس کے لیے جو ان کی میکسیمم حد ہوتی ہے وہ 50 to 55 اور 60 تک سم کنٹریز میں ہوتی ہے، لیکن ہنگری میں یہ بھی الٹ ہے. اگر آپ ایک پینشن لینے والی پرسنالٹی ہیں اور آپ کے پاس اس کے ایکول پیسے موجود ہیں تو آپ اپنا کوئی بھی سورس آف انکم انسٹیڈ آف جو آپ نے جاب کی ہے یا آپ نے کہیں بھی جہاں سے آپ کو پینشن مل رہی ہے اس کے، آپ نے اپنی لاسٹ 6 months کی وہ جو پینشن آپ کو ملتی ہے اس کا پروف دینا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو گریجویٹیز ملی تھیں ان کے پروف دینے ہیں کہ ویئر ہیو یو انویسٹڈ. وہ ادھر آپ کو کوئی رینٹل انکم آ رہی ہے یا کسی بزنس سے انکم آ رہی ہے. آپ اگر وہ شو کر دیتے ہیں اور آپ صرف
अपने वीज़ा ऑफिसर को इस बात पे कायल कर लेते हैं कि इवन इफ़ आई वुड गो, आई विल इन्वेस्ट द मनी इन हंगेरियन इकोनॉमिक्स, तो आपको डेफिनेटली एज अ पेंशनर भी वीज़ा मिल सकता है। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और मेरे ख्याल से ये जुलाई 2024 की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट इन गल्फ, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि यूरोप की तरफ रुख करें, शेंजन की तरफ रुख करें। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को अपने हर सूरत छोड़ना है। अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए हमारी जान भी हाज़िर है। लेकिन चूँकि जो अनसर्टनिटी है वो रियलिटी है, तो उससे जो लोग नबरदज़मा हैं और जिनको लगता है कि अगर वो पाकिस्तान लीव करके एक बेटर स्टैंड ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो बेटर स्टैंड लेंगे तो वो दोबारा से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इकनॉमिक्स में इंजेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमी का कहीं ना कहीं बेहतर पार्ट बनेंगे। तो उनको डेफिनेटली मूव करना चाहिए, और they can earn a lot, or they can have a very, very good lifestyle with their families. Thank you.